الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا الی یوم الدین۔ وأما المسألة الثانية فإن مالكا يقول إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبد، وقال الشافعي تنتقل إلى السلطان، وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا، وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت۔ مسئلہ یہ ہے کہ ولی اقرب اپنی ولیہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے، غائب ہو جائے، موجود نہ رہے، تو کیا یہ ولایت اس کے بعد والے ولی آباد کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا سلطان کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ولی اقرب غائب ہو جائے تو ولایت آباد کی طرف یعنی اس کے بعد والے ولی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہی رائے امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ولایت سلطان کی طرف منتقل ہوگی، یعنی سلطان ولی ہوگا۔ ولایت کا انتقال سلطان کی طرف یا ولی اقرب کی طرف، اس سلسلے میں اختلاف کا سبب کیا غیبوبت اس صورت میں موت کی منزلت میں ہے یا نہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ولی اقرب مر جائے تو ولایت نکاح ولی آباد کی طرف منتقل ہو جائے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن غیبوبت کیا موت کے منزلت میں ہے؟ جس طرح موت میں ولایت ولی اقرب مر گیا تو ولی آباد ولی بنتا ہے، تو کیا ایسے ہی صورت غیبوبت میں بھی ہوگی؟ غائب ہے، کہیں دور ہے، اور ولیہ کا نکاح کرنا ہے تو ولی اس کے بعد والا جو ولی ہے وہ نکاح کرے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں، سلطان کی طرف یہ ولی ولایت منتقل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ غیبوبت موت کے مانند نہیں ہے، بلکہ ان کے دلائل یہ ہیں کہ حاکم یا سلطان ولی اقرب کے قائم مقام ہوگا۔ ولی اقرب کا قائم مقام حاکم یا قاضی یا سلطان کہہ لیجیے وہ ہوگا۔ ایسی صورت میں جس طرح کی اگر ولی اقرب ولیہ کو نکاح سے روک دے، نکاح نہ کرنے دے، تو کیا ولی آباد نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ولیہ اپنا کیس سلطان کے پاس لے جائے، قاضی کے پاس لے جائے، حاکم کے پاس لے جائے اور اس سے کہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو اب وہ فیصلہ کرے گا۔ دراصل معاملہ یہ ہے، ولی کا وجود باقی ہے، ولی اقرب کا موت کے معنی نہیں، وہ ایسا نہیں کہ مر گیا ہے، وہ موجود ہے۔ اس لیے ایسے ہی جیسے ولی نے انکار کر دیا ہو ولیہ کا نکاح کرنے سے، تو وہ اپنا معاملہ حاکم کے پاس لے جائے، قاضی کے پاس لے، ایسے ہی یہ صورت بھی وہی ہے تقریباً۔ جب ولی اقرب نہیں موجود ہے تو اس کو اس کے انکار پر محمول کریں گے اور اس معاملے کو لے جایا جائے گا حاکم کے پاس، قاضی کے پاس۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلطان ولی من لا ولی لہ، ولی اقرب کا وجود ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے یہاں موقع پر۔
اس لیے اگر وہ سلطان ہی اس کا ولی ہوگا. ولی اقرب کی ولایت باقی ہے، اس کا وجود نہیں ہے. جو آباد کے نکاح میں مانع ہے اس کا وجود، بس ولی آباد محجوب ہے اقرب کی ولایت کی وجہ سے. امام شافعی کی دلائل ہے اقرب کی ولی اقرب موجود ہے اس لیے اس کی ولایت باقی ہے. اب ولی آباد نہیں بن سکتا ولی، یقیناً یہ ولایت سلطان ہی کی طرف منتقل ہوگی. امام شافعی کی یہ رائے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں معاملہ بڑا سادہ ہے، ولی اقرب نہیں ہے، کہیں چلا گیا تو اس کے بعد جو ولی وہ نکاح کرتے، کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ولی اقرب غیر موجود ہے، ولی آباد اس کا نکاح کرے. اللہ نے جیسے ولی اقرب کو ولایت کا حق دیا ویسے ولی آباد کو بھی دیا ہے، بس ایک آدمی پہلے ہے اور دوسرا جو اس کے بعد ہے. تو یہ ہے دونوں کے دلائل، دونوں فریق کے دلائل. چلیے آگے. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَهِيَ غَيْبَةُ الْأَبِ عَنْ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ فَإِنَّ فِي الْمَذْهَبِ فِيهَا تَفْصِيلًا وَاخْتِلَافًا وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى بُعْدِ الْمَكَانِ وَطُولِ الْغَيْبَةِ أَوْ قُرْبِهِ وَالْجَهْلِ بِمَكَانِهِ أَوِ الْعِلْمِ بِهِ وَحَاجَةِ الْبِنْتِ إِلَى النِّكَاحِ اما لعدم النفقۃ و اما لما یخاف علیہا من عدم الصون و اما للامرین جميعا. تیسرا مسئلہ باپ کا اپنی باکرہ لڑکی کو چھوڑ کر غائب ہو جانا، کہیں چلے جانا. باپ نہیں ہے، غائب ہے، تو ایسی صورت میں کیا ولایت منتقل ہوگی آباد کی طرف؟ کیا باپ کو جو اختیار حاصل ہے وہ بعد کے اولیاء کو اختیار حاصل ہے؟ دراصل باپ کا وجود مانع ہے اس باب میں کہ دوسرا کوئی ولی بن جائے. مذہب میں یعنی مذہب مالکی میں اس مسئلے میں تفصیل بھی ہے اور اختلاف بھی ہے. اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ بات، یہ غیبوبت مکان کے دوری کی طرف جاتی ہے یا غیبوبت کے طول ہونے کی بات ہے. یعنی جہاں وہ ہے وہ بہت دور ہے، جگہ جو ہے وہ وہاں وہ چلا گیا، وہاں بہت دور چلا گیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ غیبوبت بڑی لمبی ہے، کئی برس سے وہ غائب ہے. یا ہے تو جگہ قریب لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں، ولی باپ ہے کہاں یہ نہیں معلوم، ہے قریب ہی کہیں لیکن اس کی جگہ کے متعلق لوگوں کو علم نہیں ہے. یا علم ہے، جگہ بھی قریب ہے، علم بھی قریب. یہ کئی پہلو ہیں، اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں. اور پھر ایک پہلو یہ ہے کہ لڑکی کی حالت کو دیکھا جائے. لڑکی نکاح کی ضرورت مند ہے، لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے، ضرورت ہے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے جو نفقہ چھوڑا تھا وہ نفقہ ختم ہو گیا ہے. اب اس کا خرچ کون چلائے؟ وَإِمَّا لِمَا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْ عَدَمِ الصَّوْنِ. دوسری حالت یہ ہے کہ نہیں نفقہ موجود ہے لیکن اسے اپنے حال پر خوف ہے.
اس لیے کہ غیر محفوظ جگہ میں ہے، اس کو صیانت اور حفاظت حاصل نہیں ہے اس سماج میں جہاں وہ موجود ہے، اس کی عصمت اور عزت کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا شوہر اس کا محافظ بن جائے گا۔ یہ ضرورت ہے نکاح کی، لڑکی کو ضرورت ہے نکاح کرنے کی، اس لیے کہ نفقہ ختم ہو گیا، یا نفقہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن جس مقام پر ہے وہ مقام بڑا مخدوش ہے، لوگ جو ہے اس کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اسے جلد سے جلد کسی شوہر کا سہارا مل جائے، اس کی حفاظت مل جائے، اس کے ذریعے سے اس کا نان و نفقہ ملنے لگے۔ وَإِمَّا لِلْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، یا تو دونوں بات ہو، نفقہ بھی ختم ہو جائے اور جس جگہ وہ ہے اس میں اسے اپنی عزت اور عصمت کا اندیشہ ہے، یا دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے، اس لیے ضرورت ہو جائے، اضطراری طور پر یہ ضرورت مند ہو جائے، نکاح کی باپ ہے نہیں، فَاتَّفَقَ الْمَذْهَبُ عَلَى، یہ مختلف شکلیں ہیں، حالت ہے جو وہ، اور اس کے باپ کی جو گمشدگی کا معاملہ ہے، یا وہ روپوش ہے کہیں دور چلا گیا ہے، اس کی بھی مختلف حالت ہے، اور لڑکی کی بھی مختلف حالت ہے، یہ ہے تفصیل۔ کہتے ہیں فَاتَّفَقَ الْمَذْهَبُ عَلَى أَنَّهُ اذا كانت الغیبۃ بعیدۃ او کان الاب مجہول الوضع او اسیرا وكانت في صون وتحت نفقة انها ان لم تدعو الى التزویج لا تزوج وإن دعت فَتُزَوَّجُ عِنْدَ الْأَثَرِ وَعِنْدَ الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ۔ یہ جو اوپر صورتیں بیان کی گئی ہیں اسی کے اعتبار سے اس کی کیا احکام ہیں، مذہب میں کس طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں مذہب میں اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر غیبوبت دور کی ہو، دور کہیں دور چلا گیا، بہت دور، اس کا جلدی آ جانا ممکن نہ ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ باپ جہاں ہے کوئی آتا پتہ نہیں کس حال میں ہے، کس حال میں یہ نہیں معلوم، یا وہ قید میں ہے، اس کا چھوٹنا، اس کی ضمانت پر رہا ہونا ممکن نہیں ہے، اور لڑکی کا حال یہ ہے کہ وہ حفاظت کے ساتھ ہے اور نفقہ بھی اس کے پاس موجود ہے، نفقہ موجود ہے اور حفاظت کے ساتھ ہے۔ باپ کی حالت یہ ہے کہ بہت دور سے، بہت زمانے سے وہ غائب ہے، یا وہ جہاں ہے وہاں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، یا وہ قید میں ہے، تو ایسی صورت میں عورت حفاظت سے بھی، عورت کی حالت کیا ہے لڑکی کی، وہ حفاظت سے ہے اور اسے نان و نفقہ بھی ہے اس کے پاس موجود ہے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں مذہب میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر اسے نکاح کی رغبت نہیں ہے، نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ ان لم تدعو الی التزویج، اگر وہ نکاح کرنے کی خواہش نہیں رکھتی، رغبت نہیں رکھتی، دعا الی کے معنی رغب الیہ، رغبت کرنا، خواہش ہے، تو اگر نکاح کی خواہش نہیں ہے ان صورتوں میں، ان حالتوں میں، تو اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان حالتوں میں
اسے نکاح کی رغبت ہے تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یعنی باپ کی غیر موجودگی میں دوسرا ولی اس کا نکاح کرے گا، اس کے بعد جو ولی بنتا ہے۔ کس صورت میں؟ کہ باپ قید میں ہے، چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، خواہش، وہ اس کو نکاح کرنے کی ضرورت و خواہش ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جس جگہ ہے وہ جگہ نامعلوم ہے، جگہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا نکاح کر دیا جائے گا اگر اسے خواہش ہے نکاح کرنے کی۔ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُزَوَّجُ مَعَ الْعِلْمِ بِمَكَانِهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَ بَعِيدًا۔ اوپر ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ جگہ جہاں وہ گیا ہے وہ بہت دور ہے، وہ جگہ بہت دور ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُزَوَّجُ مَعَ الْعِلْمِ بِمَكَانِهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَ بَعِيدًا فَقِيلَ تُزَوَّجُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقِيلَ لَا تُزَوَّجُ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَابْنِ وَهْبٍ وَأَمَّا إِنْ عَدُمَتِ النَّفَقَةُ أَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ ثَوْنٍ فَإِنَّهَا تُزَوَّجُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ عَنِ فِي الْغَيْبَةِ الْبَعِيدَةِ فِي الْأَثَرِ وفي الجهل بمكانه، وكذا إذا اجتمع الأمران فإذا كانت في غير ثون تزوج وإن لم تدع إلى ذلك۔ کہتے ہیں کہ مذہب میں اختلاف ہو گیا ہے، مذہب مالکی میں، کیا اس جگہ جہاں وہ موجود ہے اس کا علم ہے، معلوم ہے کہ وہ فلاں جگہ ہے، تو کیا اس صورت میں اس لڑکی کا نکاح کیا جائے گا، یعنی دوسرا ولی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ وہ جگہ دور ہے، معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہے لیکن جگہ دور ہے، کیا ایسی صورت میں اس کا نکاح کرنا درست ہے لڑکی کا؟ فقیل تزوج، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بہت دور ہے، باپ ہے، معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہے لیکن وہ جگہ کافی دور ہے، کہ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یہ امام مالک کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ عبد الملک اور ابن وہب کا قول ہے۔ وَأَمَّا إِنْ عَدُمَتِ النَّفَقَةِ، اب دوسری صورت یہ ہے کہ نفقہ ختم ہو جائے یا عورت جو ہے غیر محفوظ جگہ میں ہو، تو فَإِنَّهَا تُزَوَّجُ أَيْضًا، ان دونوں حالتوں میں بھی اس کا نکاح کر دیا جائے گا، ان تین احوال میں، یعنی باپ کی غیبوبت بہت دور کی ہے، بہت دور ہے، وہ جو جگہ ہے کافی دور ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی جگہ معلوم نہیں ہے۔ ان تینوں صورتوں میں، تینوں احوال میں اگر عورت کے پاس نفقہ نہیں ہے لڑکی کے پاس، یا وہ غیر محفوظ جگہ میں ہے، تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اس لیے کہ باپ کی غیبوبت ایک عرصے سے ہے، یا جیل میں ہے، چھوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا جس جگہ ہے معلوم نہیں کہاں ہے وہ۔ تینوں حالتوں میں اگر لڑکی کے پاس نفقہ ختم ہو جائے، یا نفقہ تو ہو لیکن وہ جس جگہ پہ رہتی ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت اسے اپنی عزت کا کہ لٹ جانے کا اندیشہ اور خوف ہو، تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ وَقَذَا إِنِ اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ
فَإِذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ صَوْنٍ تُزَوَّجُ وَإِن لَّمْ تَدْعُ إِلَىٰ ذَلِكَ، اگر دونوں باتیں موجود ہوں، یعنی نفقہ بھی نہ ہو اور وہ غیر محفوظ جگہ میں ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ غیر محفوظ جگہ میں ہے تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا، گرچہ وہ نکاح کی رغبت نہیں رکھتی، گرچہ وہ نکاح کی خواہش نہیں ہے، اسے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِيمَا أَحْسِبُ أَنَّهَا لَا تُزَوَّجُ فِي الْغِيبَةِ الْقَرِيبَةِ الْمَعْلُومَةِ لِمَكَانٍ إِمْكَانَ مُخَاطَبَتِهِ وَلَيْسَ يَبْعُدُ بِحَسْبِ النَّظَرِ الْمَصْلَحِيِّ الَّذِي إِنْ بَنَى عَلَيْهِ هَذَا النَّظَرُ أَنْ يُقَالَ إِنْ ذَاقَ الْوَقْتُ وَخَشِيَ السُّلْطَانُ عَلَيْهَا الْفَسَادَ زُوِّجَتْ وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ قَرِيبًا۔ کہتے ہیں میرے گمان تک میرا جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے اگر وہ غیبوبت قریب کی ہے، جو جگہ معلوم ہو، جلد ہی وہ گیا ہے اور جگہ معلوم ہے، قریب ہے، ایسی صورت میں اس کا نکاح، اس کی لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مخاطب ہونے کا امکان موجود ہے، ولی سے یعنی باپ سے مخاطب ہونے اور اس سے بات کرنے کا امکان موجود ہے، اس لیے اس سے بات کی جائے گی، ایسی صورت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کا۔ اور ایک دوسرا پہلو ہے، دوسرے پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ مصلحتی جو نظریہ ہے کے مطابق جس پر اس نظریے کا دار و مدار ہے، یعنی باپ کو جو ولایت دی گئی ہے، ولی بنایا گیا ہے، وہ لڑکی کے مصالح کا پاس و لحاظ کرنے کے لیے، یہ نظریہ ہے۔ باپ کو ولی بغیر باپ کے نکاح نہیں ہوگا، اور ولی وہی ہے، وہی اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا ولی نہیں بن سکتا، نہ کوئی نکاح اس کا کر سکتا ہے۔ یہ دراصل جو نظریہ ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ مصالح پر مبنی ہے، کہ وہی دراصل اپنی بیٹی کے مصالح کا بدرجہ اتم پاس و لحاظ کرتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ کہنا بعید نہیں ہے کہ اگر وقت تنگ ہو اور سلطان کو، حاکم کو اس پر فساد کا اندیشہ ہو تو نکاح کر دیا جائے گا، گرچہ اس باپ کے جہاں گیا ہوا ہے وہ جگہ بہت قریب ہو۔ مثلا عورت جس ماحول میں رہتی ہے وہ ماحول نہایت ہی مخدوش ہے، بہت ہی خراب ماحول ہے، وہاں ایک ایک پل نہایت ہی خطرناک حالات میں گزر رہے، ایک ایک پل گزر رہا جو خطر کی حالت میں، کب اسے اس کی عصمت لٹ جائے، کب وہ جو ہے وہ اسے گنڈے اٹھا لے جائیں، اور کب وہ اوباش قسم کے اسے شکار کر لیں، ایک ایک لمحہ بہت ہی نازک گزر رہا ہو، ایسی صورت میں باپ قریب ہی کیوں نہ ہو، حاکم اس کا نکاح فوراً کر کے اسے صیانت و حفاظت میں دے دے گا شوہر کی۔